بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام نوجوانوں کا سینئر لیڈرشپ کا شکریہ کہ انہوں نے ہیومن رائٹ ڈے کے اوپر کانفرنس جوائن کی. آنریبل چیف گیسٹ پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر, سینٹ ڈیفنس کمیٹی چیئرپرسن سینیٹر مشاہد, اور آل پارٹی حریت کانفرنس کے قائدین الطاف وانی صاحب, اور the person who is behind the struggle for the last 30 years, Raja Najabat Hussain Sahab, who is doing it for Kashmir, not only in Pakistan, but on international fronts, European countries, US, and everywhere, to highlight the Kashmir cause diplomatically and in a good way. On this day, I pay tribute to the resilient people of Kashmiris who are fighting for their freedom movement against the Indian atrocities that Mr. Modi are doing since 5th August 2019 after the abrogation of Article 317(35)(a), and it's like a era of Hitler. Hitler used to convey his people, his nation, that we are a supreme people, and this supremacy was the center, the focus point of his foreign policy. ہٹلر نے کہا کہ ہم بڑے سپریم لوگ ہیں, باقی اقواموں سے, باقی نیشن سے ہم اوپر کے لیول کے لوگ ہیں, تو ہمیں زیادہ زمین بھی چاہیے, زیادہ ریسورسز بھی چاہیے, اور جو ہم چاہیں وہ ہم کر سکیں. تو یہ ان کا فوکس پوائنٹ ان کی فورن پالیسی کا, اسی پوائنٹ کو لے کے چلے وہ, اور رشیا کے اندر داخل ہوئے, اور 1942 کے اندر آپریشن بربروسا کا نام سنا ہوگا, جو انہوں نے فیس کیا. پھر اسٹریٹجی کیا تھی, بلائنڈلی جا رہا تھا اپنی پاور میکسیمائزیشن کے کانٹیکسٹ کے اندر, اور کتنا نقصان ہو. اور آج تک تاریخ ہٹلر کو کن الفاظوں میں یاد کرتی ہے آپ کو پتا ہے. ایک چھوٹا سا ہٹلر ہمارے قریب, ہمارے پڑوس میں بھی نکل آیا ہے, جو RSS کی آئیڈیالوجی کے ساتھ, BJP کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے, لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے, خون بہا رہا ہے, وہاں پہ خواتین کا ریپ ہو رہا ہے, بچے قتل ہو رہے ہیں, جوان بوڑھے بزرگ سب کا قتل عام ہو رہا ہے, خون بہ رہا ہے. لیکن اس چھوٹے سے ہٹلر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہیومن رائٹس ہے کیا. یہ جو بلائنڈلی وہ اپنی پاور میکسیمائزیشن کر رہا ہے, ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے, اس کی امپیکٹ اور ان کی کنسیکوینسز کا ان کو نہیں پتا. اگر اس کی کنسیکوینسز کا ان کو پتا ہوتا تو شاید انٹلیکچوئل لوگ ششی تھرور صاحب جیسے اٹھ کھڑے ہو کے آواز اٹھا لیتے, ان کے پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کر لیتے, کیونکہ تھرور صاحب تو اپنے بک میں لکھتے ہیں کہ 30% پلس کنٹریبیوشن ہم کرتے تھے پارٹیشن سے پہلے ورلڈ GDP میں. یہ فکر ان کی, وہ اسکالر ہیں, میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلم رول کر رہے تھے اس خطے پہ, تب ہم 35-37% کنٹریبیوٹ کر رہے تھے ورلڈ GDP کے اندر. ششی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹیشن سے پہلے کر رہے تھے, یورپ نے ہمیں لوٹا. تو ششی صاحب, اگر آپ کو ٹریڈ کی پرواہ ہے, آپ کو ریجنل سپریمیسی کی پرواہ ہے, آپ کو ریجنل ہارمنی کی پرواہ ہے, آپ کو کنفلکٹ ریزولوشن کی پرواہ ہے, تو آپ اپنے چھوٹے ہٹلر کے سامنے کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ آپ میں کوئی مورل سٹانس آپ کو لینا چاہیے کہ اپنے پرائم منسٹر کے سامنے کھڑے ہو جائے کہ جو کشمیر کے اندر آپ اپنے ڈیموگرافک چینجز کی طرف جا رہے ہیں, وہاں پہ ان لوگوں کے مائنڈ کے اندر. اب دیکھیں, انڈین اکوپائڈ کشمیر کے اندر لوگوں کی مائنڈ کے اندر کیا چیز ڈال رہی ہے کہ بھائی آپ کی تو کوئی شناختی نہیں تھی, ہم آپ کو آئیڈینٹی دے رہے ہیں, ہم نے آپ کو سنس 5 اگست 2019 کے بعد انڈیا کا حصہ بنا دیا. ابھی لوگ آپ کو جان رہے ہیں کہ 5th ورلڈ اکانومی کا حصہ ہے, آپ ورلڈ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. یہ وہاں پہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. چھوٹے ہٹلر صاحب کو نہیں پتا
کہ ایک قوم ہے، ان کی ایک آئیڈینٹی ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، ان کے ایک آباء و اجداد ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہے، انہوں نے خون بہایا ہے اپنی تاریخ کے لیے، اپنے اقدار کے لیے، اپنے ویلیوز کے لیے. چھوٹے ہٹلر صاحب کو نہیں پتا یہ ہم نے ریئلائز کرانا ہے ان کو. پاکستان نے 70,000 سے زائد قربانیاں دی امن کے لیے، اور وہ الزام ہم پہ لگا رہا ہے. انہوں نے پیس کو سائٹ پہ رکھ کے اٹیک کیا، ہم نے ان کا کلبوشن واپس بھیج دیا پیس کی خاطر. ہم نے انٹرفیتھ ہارمونی کی خاطر کرتارپور کاریڈور کو ریکارڈ ٹائم میں بنایا، اور دنیا یہ جو ورلڈ پاور ہے ان کی منہ پہ تمانچہ مارا کہ کتنے ہم جو ہے پیس کے لیے کام کر رہے ہیں. سٹل ہم ابھی تک فیڈ اپ کے اندر تھے. تو دنیا بھی صرف پاور میکسیمائزیشن اور گریٹ پاور اور ریجنل پاور کے چکر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کو بھول گئی ہے. تو بھول گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم بھی یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، ہم بھی یہاں پالیٹکس کھیل رہے ہیں، سیاست جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. ٹائم شارٹ میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ آپ کی معیشت کے اوپر سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں پاکستان سے، پاکستانی پارلیمنٹ سے. آپ کی انوائرمنٹ کے اوپر، آپ کی اکانومی کے اوپر، اور آپ کے کشمیر کاسٹ کے اوپر، آپ کے جتنے بھی ریجنل کنفلکٹس انکلوڈنگ افغانستان، ایک کامن پالیسی ہونی چاہیے. تمام کی اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے اس کو ڈیفائن کرے کہ اس پہ سیاست نہ کھیلا جائے کہ بھائی آپ نے کشمیر بیچا اور آپ نے کشمیر میں یہ کیا اور آپ نے حکومت ادھر بنائی اور ادھر بنائی. ادھر لوگ مر رہے ہیں، ان کا خون بہ رہا ہے، ہم الزامات لگا رہے کہ اس نے بیچا ہے تو اس نے بیچا ہے تو اس نے بیچا ہے. تو اس پہ ایک کامن اسٹریٹجی بنانی چاہیے، کامن ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کلیئر ہو تاکہ پاکستانی نوجوان اسی ڈائریکشن پہ جائے. نہ کہ 5 سال کسی ایک بندے کی حکومت ہو تو پچھلوں والوں کو کوستے رہے. نوجوان بھی اپنے ساتھ لے کے رہے کہ وہ غلط تھے، انہوں نے کھیلا کشمیر کے ساتھ، انہوں نے کشمیر کے کاز کے لیے کچھ نہیں کیا. فلاں بندہ چیئرمین تھا کشمیر کمیٹی کے اتنے ٹائم. آپ نوجوانوں کی مائنڈ برین اسٹارمنگ اس طرح کریں. اس کے بعد جب دوسرا ہے تو وہ کہ اس نے جو ہے وہ بیچا تھا، تو نوجوان کدھر جائے؟ کہاں پہ آپ کو سپورٹ کرے؟ کہاں پہ ان کو کوئی کلیئر ڈائریکشن دے؟ کیونکہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہ آپ اکیلے گورنمنٹ لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ کاؤنٹر نہیں کر سکتے جب تک آپ کو یوتھ آف پاکستان اور یوتھ آف کشمیر آن بورڈ نہ ہو آپ کے ساتھ. میں آپ کو یہ آفر کر رہا ہوں، یوتھ کونسل پاکستان آپ کو یہ آفر کر رہی ہے. آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ لڑنا ہے، آپ نے ٹرینڈ چلانی ہے، ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ. آپ نے لکھنے کا کام کرنا ہے، آپ نے جس طریقے سے بھی اکیڈیمکلی اپنا نیریٹو بلڈنگ کرنا ہے، ہم اویلیبل ہیں جب بھی. لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے کشمیر کی اور پاکستان کی، ان کو سیریس ہونا پڑے گا کہ نوجوانوں کو ایک کلیئر اور یونیفائڈ ڈائریکشن دے. بہت شکریہ. گزارش ہے کہ صرف مختصر وقت میں اپنی آبی لگائیں. یوتھ ایسوسی